بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی محلے کے بہت ہی حسین آدمی سے ہو گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی، پر شادی کی پہلی رات جب شوہر میرے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گٹھری تھی۔ شوہر نے کہا، کمرے کی لائٹ نہیں جلانا ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سے کمرے میں آوازیں آنے لگیں۔ میرا نام آئمہ ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ میری ماں ہمارے خاندان کی سب سے حسین عورت تھی، اتنی حسین کہ 40 کی عمر میں بھی لوگ ان کے حسن کے گرویدہ تھے۔ سب کہتے کہ آئمہ کی ماں بہت خوبصورت ہے، پر میرے بابا ایک نہایت ہی واجبی شکل کے آدمی تھے، اور اس کے ساتھ یہ کہ وہ بہت ہی غصے والے تھے۔ انہوں نے میری ماں کو ساری زندگی پابندیوں میں رکھا اور ان کو چین کا سانس نہیں لینے دیا۔ میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی، مگر میں اپنی ماں جیسی حسین بالکل بھی نہیں تھی۔ میری ماں کہا کرتی کہ جو شکل و صورت کے اچھے ہوتے ہیں وہ دل کے بھی اچھے ہوتے ہیں، اور جو لوگ شکل و صورت کے اچھے نہیں وہ دل کے بھی کالے نکلتے ہیں۔ شاید یہ میری ماں کی زندگی کا تجربہ تھا، اور وہ اس تجربے پر وضعیت تھی۔ میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن ماں نے دوسری شادی نہیں کی۔ ساری زندگی انہوں نے میرے نام کر دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں جوان ہونے لگی تو میری بھی شادی کی عمر ہو گئی۔ میری ماں میری شادی میرے بابا کے خاندان میں نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ماں کہتی تھی کہ میں تمہاری شادی ایک بہت ہی حسین مرد سے کراؤں گی، کیونکہ ایک بدصورت آدمی سے شادی کر کے میں نے اپنی زندگی برباد کر لی، مگر میں تمہاری زندگی برباد نہیں کروں گی۔ میں ہمیشہ ان سے کہتی کہ کوئی حسین مرد مجھے کیوں پسند کرے گا، میں تو ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی ہوں، اور ہو بھی یہی رہا تھا۔ اگر میرے لیے کوئی رشتہ آتا تو میری ماں اس رشتے کو ٹھکرا دیتی۔ میرا دل تو تب دکھا جب میرے لیے 40 سے اوپر کی عمر کے لوگوں کے رشتے آنے لگے، جن کی شکل و صورت ایسی تھی جیسے وہ میرے باپ کی عمر کے ہوں۔ میری ماں بھی اس بات سے بہت پریشان تھی۔ میرے محلے میں ایک سغرا نامی عورت رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ نہایت ہی حسین تھا۔ میری ماں چاہتی تھی کہ اس لڑکے سے میری شادی ہو جائے، مگر میری ماں نے کبھی اس معاملے میں سغرا آنٹی سے بات نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاید وہ اپنے حسین بیٹے کے لیے کوئی حسین لڑکی تلاش کر رہے ہوں۔ ایک دن یہ خبر سن کر ہم دونوں ماں بیٹی حیران رہ گئے کہ آنٹی نے میری امی کو باتوں باتوں میں اشارہ کیا کہ ان کو کوئی سیدھی سادھی عام شکل و صورت کی لڑکی چاہیے، جیسا کہ تمہاری بیٹی، یعنی انہوں نے میری طرف اشارہ کیا تھا۔ میں حیران ہی رہ گئی کہ میری ماں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ باتوں باتوں میں بات آگے بڑھنے لگی۔ میرا حسن نامی لڑکے سے رشتہ پکا ہو گیا۔ اس لڑکے کو اس کی ماں نے بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا، وہ اسے گھر سے کہیں جانے بھی نہ دیتی، جبکہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ گھر کا سودا سلف بھی خود لاتی۔ کوئی چیز خراب ہو جاتی تو اسے بھی خود ٹھیک کروانے جا رہی ہوتی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ یہ لڑکا اب لگتا ہے۔ میری ماں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، کہنے لگی، ٹھیک ہے، پھر میں تیری شادی کسی بڑے پیٹ والے 40 سالہ آدمی سے کر دیتی ہوں، تب تو خوش رہے گی۔ اتنا جوان جہاں حسین شوہر مل رہا ہے، تو ابھی سے ہی اس میں کیڑے نکال رہی ہے۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ کیا تم میری طرح کی زندگی جینا چاہتی ہو؟ میں نے اماں کو حیران ہو کر سوال کیا، کیا تو ابا سے اتنی تنگ تھی؟ ہاں، میں تیرے ابا سے بہت تنگ تھی۔ ساری زندگی میں نے لوگوں کی باتیں سنی، تو جانتی ہے، مجھے لوگوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اتنی پیاری لڑکی کو ایسا بدصورت شوہر دلایا ہے اس کے ماں باپ نے، لگتا ہے کہ لڑکی میں کوئی نقص ہے۔ میری خوبصورتی کو بھی انہوں نے میرا گناہ بنا دیا، صرف اس لیے کہ تیرا باپ ایک بدصورت مرد تھا۔ میں جو تیرے لیے کر رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہوں، چپ چاپ جیسا کہتی ہوں ویسا کرتی جا، تیری شادی اسی حسن نامی لڑکے سے ہوگی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میری ماں آخر کیوں اپنی ضد میں اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ اتنی موٹی موٹی باتوں کو بھی نظر انداز کر رہی تھی کہ وہ لڑکا اتنا ہی خوبصورت تھا تو اس کی ماں اس کی شادی اسی جیسی کسی خوبصورت لڑکی سے کیوں نہیں کروا رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کافی امیر بھی تھے، جبکہ ہم ان کے مقابلے میں بہت غریب تھے۔ کیا اسے حسین اور امیر ماں باپ کے اکلوتے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی کمی ہو سکتی تھی، یا اس کے خاندان میں کوئی بھی لڑکی نہیں تھی جس سے وہ شادی کر سکتا؟ پر سچ تو یہ ہے کہ جب میں نے حسن کو دیکھا تو مجھے بھی وہ اچھا لگا۔ میرے دل و دماغ سے سارے سوال پیچھے ہٹ گئے۔ میں سوچنے لگی کہ جب قسمت خود ہی مجھ پر مہربان ہو رہی ہے تو میں کیوں دروازہ بند کر رہی ہوں؟ اس رشتے کے لیے میں مان گئی۔ کرتے کراتے بات نکاح تک پہنچ گئی۔ حسن کی ماں نے کہا کہ اس کی طرف سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کے سسرال والوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں۔
ان کے نئے حال والے اب زندہ نہیں ہیں۔ میری ماں بھی اپنے سسرال والوں کو بلانے کے حق میں نہیں تھی۔ ہماری شادی بھی سادگی سے ہوئی۔ شادی کے بعد جب حسن میرے ساتھ آ کر بیٹھا، ہماری کچھ تصویریں بننے لگیں تو میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھ سے کچھ ہٹ کر بیٹھا تھا۔ اس نے نہ تو مجھ سے کوئی بات پوچھی، نہ ہی مجھے سلام کیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں عام شکل و صورت کی لڑکی سہی، پر دلہن بن کر تو ہر لڑکی کے چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ میں اتنی بری بھی نہیں لگ رہی تھی کہ وہ مجھے ایک نظر دیکھتا بھی نہیں۔ آخر کو میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ خیر تو میں حسن کے گھر آ گئی۔ میری ساس نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا، مجھ سے 2-4 باتیں کی اور کہا کہ وہ بہت تھک گئی ہیں۔ وہ میرے کمرے سے جانے لگیں، پر جاتے جاتے واپس آئی اور مجھے ایک بات کہنے لگیں، آج سے یہ تمہارا گھر ہے، اس گھر کی عزت تمہاری عزت ہے۔ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے اس گھر کی عزت خراب ہو، اور ایسی کوئی بات بھی کسی کو نہ بتانا جس کی وجہ سے تمہارا رشتہ خراب ہو۔ مجھے ان کی یہ نصیحت سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ وہاں سے چلی گئی۔ میں اپنے خوبصورت دولہے کا انتظار کرنے لگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی ماں کا بہت لاڈلا بیٹا ہے، اسی لیے شاید سب کے سامنے شرما رہا تھا، لیکن اب مجھ سے وہ اکیلے میں ملے گا تو مجھ سے باتیں کرے گا۔ ہم ایک دوسرے سے بہت ساری باتیں کرتے ہوئے اپنی نئی زندگی کی نئی شروعات کریں گے۔ آج میرے دل سے میری ماں کے لیے دعا نکل رہی تھی کہ جو ظلم میری ماں پر قسمت اور میری ماں کے رشتہ داروں نے کیا، وہ ظلم اس نے مجھ پر نہیں ہونے دیا۔ میرا شوہر بھی ایک حسین آدمی تھا۔ میں ایک اچھے کھاتے پیتے گھر کی بہو تھی، جس پر نہ تو کسی نند بھابھی کا چکر تھا، نہ ہی زیادہ لوگ تھے۔ میری ساس بہت ہی اچھی عورت معلوم ہو رہی تھی۔ میں بے حد خوش تھی، لیکن میری ساری خوشی ہوا ہو گئی جب میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ حسن کمرے میں 2 گھنٹے بعد آیا۔ اس کو کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر میری تو جیسے روح ہی فنا ہو گئی۔ اس کے پاس بہت بڑی گٹھری تھی، تقریباً اس کے قد جتنی، جس کو اس نے کاندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی کمرے کی لائٹ آف کی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے لگا کہ وہ کوئی بات تو کرے گا، پر وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ میں نے اسے پکارا، حسن آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگا، چپ چاپ سو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آپ ضرور تھک گئے ہوں گے، میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا، تم چاہے کپڑے بدلو یا جو مرضی کرو، لیکن خبردار اس کمرے کی لائٹ آن نہیں کرنا۔ مجھے لگا وہ واقعی بہت تھک گیا ہے، اتنا کہ اب اس کو روشنی سے ہی کوفت ہو رہی ہے۔ میں کپڑے بدل کر سو گئی۔ اگلا دن میرا رسموں اور مہمانوں میں گزر گیا، لیکن رات کو پھر میں نے یہ منظر دیکھا جب میرا شوہر حسن کمرے میں آتا، اس کے ہاتھ میں گٹھری ہوتی اور وہ کہتا کہ کمرے کی لائٹ آن نہیں کرنی۔ 2-4 دن تو میں نے برداشت کیا۔ ایک دن میں نے لائٹ آن کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ کی شادی مجھ سے آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے؟ آپ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ایک عجیب انسان تھا، میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اگر تم نے لائٹ آن کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میرے قدموں تلے سے تو گویا زمین ہی نکل گئی۔ شادی کو 4 دن نہیں ہوئے اور میرا شوہر مجھے طلاق دینے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی اس صورتحال میں کہ میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ میں رو رہی تھی۔ اچانک میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے، پر اچانک میرے کانوں نے کچھ سنا۔ وہ کسی لڑکی کی سسکیوں سے رونے کی آواز تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ میں تو رو نہیں رہی تھی، پھر یہ کون ہے جس کی آواز میرے کمرے سے آ رہی ہے؟ وہ آوازیں میرے بہت قریب سے آ رہی تھیں۔ مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، مگر آواز بہت صاف تھی۔ کوئی لڑکی بہت درد بھرے انداز میں رو رہی تھی۔ مجھے آنسو صاف کرنے کی آواز، سانس کھینچنے کی آواز اور رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے حسن نے کہا تھا کہ اگر کمرے کی لائٹ آن کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ رہی مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر کمرے کی لائٹ آن کر دیتی۔ میں اس سے طلاق نہیں لینا چاہتی تھی۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ حسن نہ میری طرف دیکھا، نہ مجھ سے بات کرتا۔ سارا دن گھر سے باہر رہتا اور رات کو گھر واپس آتا۔ کمرے میں آتے ہی وہ لائٹ آف کر دیتا اور تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں کسی کے رونے کی آوازیں گونجنا شروع ہو جاتیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کس سے بات کروں، کس کو بتاؤں۔ میری ساس بھی مجھ سے نظریں چراتی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی وہ گھر پہ کم ہی رہتی تھیں، کبھی ادھر ادھر جا رہی تھی۔ کبھی کہتی کہ کسی رشتہ دار کے گھر جا رہی ہوں تو کبھی کہتی کہ محلے میں کسی کے ہاں جا رہی ہوں۔ مجھے کہتی کہ اب چونکہ تم آ گئی ہو تو گھر تم نے ہی سنبھالنا ہے، میں نے تو اب کوئی کام نہیں کرنا۔
میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے جاؤں گی۔ مجھے یہ دونوں ماں بیٹا بہت ہی عجیب لگ رہے تھے۔ سوچا یہ بات اپنی ماں سے کروں، مگر میری ماں سے اگر میں یہ بات کرتی تو وہ مجھے ہی ڈانٹ دیتی، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ شاید حسن نے مجھے اب تک قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دن میری ساس نے مجھے کہا کہ گھر کو اچھی طرح صاف کرنا، تو میں نے سارے گھر کی صفائی کی، اور صفائی کرتے ہوئے میں گھر میں بنے ایک خانے میں بھی چلی گئی۔ یہ کوئی روایتی تہہ خانہ نہیں تھا، بس ایک چھوٹے کمرے جیسا تھا جہاں کچھ فالتو سامان پڑا تھا۔ میں اس جگہ کی صفائی کر رہی تھی جب میری آنکھوں نے کچھ دیکھا۔ وہاں ایک ڈبہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا حسنہ۔ میں آگے بڑھی اور اس ڈبے کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں نے ڈبے کے اندر جھانک کر دیکھا، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس ڈبے میں اس قدر خوبصورت چیزیں پڑی تھیں کہ کوئی بھی لڑکی ان چیزوں کو دیکھ کر ان پر فدا ہو جاتی۔ خوبصورت کپڑے، چوڑیاں، زیورات اور جوتے۔ یہ کسی 14 سے 16 سال کی لڑکی کا سامان لگتا تھا۔ اتنے حسین جوڑے جیسے کسی نے بہت پیار سے لیے ہوں، اور بہت مہنگے والے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ سامان کس کا ہے۔ حسنہ نام کی تو کوئی لڑکی میرے ساس کی رشتہ دار نہیں تھی۔ میری ساس کا نام بھی سائمہ تھا۔ ویسے بھی یہ میری ساس کے دور کا سامان نہیں تھا، یہ تو کوئی 6 سے 7 سال پرانی چیزیں لگتی تھیں۔ میں نے ڈبے میں سے ایک آتشی گلابی رنگ کا خوبصورت جوڑا نکالا، اور چوڑیاں بھی۔ رات کو میری ساس جلدی سو گئی۔ میں اس جوڑے کو پہن کر خوب اچھی طرح تیار ہو گئی۔ میں جانتی تھی کہ آج میں بہت حسین لگ رہی ہوں۔ سوچ رہی تھی کہ آج تو حسن مجھ پر سے نظریں نہیں ہٹا پائیں گے، اور یہی ہوا۔ حسن جب کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پاس آج بھی وہی گٹری تھی، پر مجھے دیکھتے ہی وہ گٹری اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور وہ حد درجہ حیران نظر آنے لگا۔ میں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ میں جانتی تھی آج حسن نے مجھے نوٹ کر لیا تھا، اور وہ مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری طرف پڑھنے لگا تو میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، ساتھ ہی اپنی عقل پر ماتم بھی کرنے لگی کہ یہ کام میں نے پہلے کیوں نہیں کیا۔ مردوں کو خوبصورت عورتیں ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں پیشہ کام شکل و صورت کی صحیح، مگر خود کو سجا کر اتنا قابل قبول تو بنا سکتی تھی کہ میرا شوہر کم سے کم میری طرف دیکھے، مجھ سے بات کرے۔ آخر ہر عورت یہی تو چاہتی ہے۔ آج میں بہت خوش تھی، لیکن اچانک میری خوشی کو نظر لگ گئی جیسے ہی حسن میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے کوئی اور بات کرنے کے بجائے سختی سے پوچھا، تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ کپڑے پہننے کی؟ کہاں سے ملے تمہیں یہ کپڑے؟ کس سے پوچھ کر تم نے ان کو ہاتھ لگایا؟ اتنی ہمت آ گئی ہے تم میں کہ ان کپڑوں کو پہن کر میرے سامنے کھڑی ہنس رہی ہو؟ جاؤ، میری نظروں سے دور چلی جاؤ، نئے کپڑے بدل کر آؤ۔ میں دوبارہ تمہیں ان کپڑوں میں نہ دیکھوں، یا اس ڈبے میں سے نکالی ہوئی کسی چیز میں بھی تم کو ملبوس نہ دیکھوں۔ اگر میں نے ایسا دیکھ لیا تو خدا کی قسم تمہارا وہ حال کروں گا کہ اپنی شکل کی پہچان نہیں کر پاؤ گی، سمجھی تم؟ خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا لگتا ہے کہ بہت خوبصورت ہو تم؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے سے نکال دیا، اور جب میں روتے روتے کمرے سے نکلی تو میری نظر میری ساس پر پڑی۔ ان کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں اس کے قریب کوئی اور روتے ہوئے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میری شادی کو 1 ماہ ہونے والا ہے، میرا شوہر میری طرف دیکھتا بھی نہیں، اور کمرے میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ میں گٹری ہوتی ہے، اور کمرے سے کسی لڑکی کی سسکیوں کی آواز آنے لگتی ہے۔ میں نے یہ سب برداشت کیا، چپ چاپ سنتی رہی، سوچتی رہی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی ہے۔ امی، اگر میں آپ کے بیٹے کو پسند نہیں تھی تو آپ اس کی شادی وہاں کروا دیتی جہاں اس کی مرضی تھی، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ میری ساس نے میرے آنسو صاف کیے، مجھے گلے سے لگایا اور کہا، تم فکر نہیں کرو، میں حسن سے بات کروں گی۔ میں نے میری ساس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں حسن کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں، مگر مجھے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے نا تو وہ بھی کبھی کبھار پریشان ہو جاتی ہیں، نئے ماحول کو قبول نہیں کر پاتی۔ مرد بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، وہ کبھی کبھی ایک نئے انسان کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر پاتے، اسی لیے تھوڑا وقت لیتے ہیں۔ تم اس کی بیوی ہو، وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گا، اس کو تھوڑا وقت دو، اور میں بھی اس کو سمجھاتی ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم یہ بات اپنی ماں سے یا کسی اور سے نہیں کرنا، میں تمہاری ماں ہوں، میں تمہارے مسئلے کا حل نکالوں گی۔ مجھے میری ساس کی باتوں سے تسلی ملی تھی، مگر میں نے نوٹ کیا کہ میری ساس مجھ سے بھی زیادہ پریشان لگ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن دراصل وہ مجھ سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھیں۔
اگلے دن میری ساس نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ میں بازار سے اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں لے آؤں۔ میں بازار تو چلی گئی مگر آدھے راستے سے ہی پلٹ آئی کیونکہ میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ مگر جب میں گھر میں آئی تو میرے کانوں نے کچھ منہ تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس میرے اور حسن کے کمرے میں تھی اور کسی لڑکی سے بات کر رہی تھی جو بری طرح رو رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ میرے کمرے میں یہ کون سی لڑکی ہے؟ حسن تو اس وقت گھر نہیں ہوتا، میری ساس کس سے لڑ رہی ہے؟ میں دروازے پر کان لگا کر ان کی باتوں کو غور سے سننے لگی۔ جب میں نے ان کی باتوں پر غور کیا تو مجھے خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے تیری شادی کروائی، اچھی بھلی معصوم لڑکی ہے، اور تو یہ سب کچھ کر رہا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ یہ زمانہ تجھ پر اور مجھ پر تھوکے؟ ارے وہ لڑکی اتنی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا۔ اس کو اگر سب پتہ چل گیا تو یہ بات ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ کیوں تو میری زندگی بھر کی محنت کو برباد کرنا چاہتا ہے؟ میں کیا کروں؟ میرا بھی تو دل ہے جو نہیں مان رہا۔ اس لڑکی کو یہاں سے بھیج دے اماں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ اب تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ ہو کیا گیا ہے؟ میں نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر گویا میری روح فنا ہو گئی۔ میری ساس مجھے اچانک وہاں دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ وہ میری طرف بڑھی پر میں کسی اور کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری ساس نے کہا، بیٹی تم جیسا سمجھ رہی ہو ویسا نہیں ہے، دیکھو میں تمہیں ساری بات سمجھاتی ہوں، یہ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے ساس کی باتوں کو غور سے سنا ہی نہیں۔ کمرے میں کون تھا اور وہاں کیا بات ہو رہی تھی میں سمجھ چکی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ میں وہاں سے الٹے قدموں بھاگ گئی اور شہر کی طرف چلی گئی۔ سڑکوں پر پھرتی رہی۔ اب ساری تصویر میرے سامنے صاف ہو چکی تھی۔ اس کمرے میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ میرا ہی شوہر تھا، اور میرا شوہر ایک خواجہ سرا تھا۔ اس ڈبے پر نام لکھا تھا حسنہ، جو کہ حسن کا ہی نام تھا۔ حسن ہی رات کو گٹھری میں اپنی جوانی کی وہ ساری چیزیں ڈال کر لایا کرتا جن کو وہ کسی اور کو نہیں دینا چاہا، جو اس کی یادیں تھیں، وہی سب سامان جو دن بھر اس ڈبے میں پڑا رہتا۔ رات کو حسن اس سامان کو اپنے پاس رکھ کر سوتا اور اپنی قسمت پر روتا کہ اس کی شادی ایک لڑکی سے کروا دی گئی ہے۔ وہ دن میں گھر سے غائب رہتا اور رات میں آ کر سو جاتا۔ مجھے اس پر غور کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ میرا شوہر خواجہ سرا تھا، وہ بھی جس کو یقین یہ تھا کہ اس کے اندر ایک مرد نہیں بلکہ ایک عورت کی روح ہے۔ میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میں شام تک سڑکوں پر پھرتی رہی۔ واپس آئی تو میری ساس گھر کے لان میں بیٹھی تھی۔ میں کسی بے جان روح کی طرح اپنے کمرے میں آ گئی۔ میری ساس وہاں آئی اور آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے ساری بات بتائی۔ میری شادی کے 8 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد دی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ ہمارے گھر بہت خوبصورت بیٹا پیدا ہوا ہے، پر دائی نے مجھے پہلے ہی دن بتا دیا کہ یہ بیٹا نہیں ہے۔ میں خاموش رہی، پر یہ راز کب تک راز رہتا؟ میرے شوہر نے بھی مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کی بدنامی نہ ہو۔ میں حسن کو ساری زندگی اس زمانے سے چھپاتی رہی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تمہارا گنہگار حسن نہیں ہے، میں ہوں۔ میں ایک خود غرض ماں ہوں جس نے اپنے بیٹے کو اس زمانے سے بچانے کے لیے کسی کی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ پر تم فکر نہیں کرو، میں تمہیں اس سب سے نکلواؤں گی۔ میں تو پہلے ہی دکھوں کی ماری ہوئی ہوں، یہ نہ ہو کہ مجھے تمہاری بھی بد دعا لگ جائے۔ میں نے ساس کو معاف کر دیا اور ان کو تسلی دی۔ میری ساس نے حسن سے میری طلاق کروا دی۔ میری ماں کو بھی سب بتا دیا۔ میری ماں نے بھی معافی مانگی۔ میری ساس اور حسن وہ علاقہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلے گئے تھے۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی کہ اس نے جلد بازی میں آ کر میری شادی کروا دی تھی۔ اب میری ماں نے میری شادی کا ذکر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ میں اپنی پڑھائی پوری کر رہی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤں، اپنی زندگی خود بناؤں۔ حسن سے بھی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا تھا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی ہے میں اس کے لیے دعا کروں گی کہ اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ کو خالق ماننے والی یہ دنیا اس کی تخلیق سے نفرت بھی کرتی ہے، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان جیسے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں۔ یہ دنیا ان کی بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ ہماری۔ ہر انسان کو حق ہے کہ اس کو عزت دی جائے۔ اگر آپ اسے عزت نہیں دے سکتے تو کم سے کم اس کی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔
آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔